ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و برائی، پاک طیب مطہر اور معلہ کلمات اللہ احکم الحاکمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی ھذا القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، جب سے یہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے، تب سے لے کے آج تک جو اللہ کے باغی اور اس کے نافرمان لوگ ہیں، وہ اپنی بغاوت اور سرکشی میں اس کلام اللہ کی توہین کرنے کے نئے طریقے سے مصروف عمل ہیں اور مصروف عمل تھے اور آج تک ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ قرآن مجید کی اہانت کرنے سے، اس کی توہین کرنے سے، اس کی گستاخی کرنے سے شاید وہ اسے دنیا میں پھیلنے سے، لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ شاید ان لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم قرآن مجید کی توہین کریں گے، اس کی گستاخی کریں گے، اس کی بے ادبی کریں گے تو نعوذ باللہ لوگوں کو اس سے متنفر کر دیں گے۔ ہر دور میں ہی لوگوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی توہین اور اس کی بے ادبی والے ہیں، جو اس سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، انہیں پریشان کرنے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے، انہیں چیک کرنے کے لیے وہ اس طرح کے کبھی اور برے اعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر میں آج کے دور کی بات کروں تو کبھی امریکہ کے اندر، کبھی پولینڈ کے اندر، کبھی فرانس کے فیشن شو میں، کبھی سویڈن میں، اور کبھی کسی جگہ اور کبھی کسی جگہ قرآن مجید کی توہین کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے۔ دراصل ان ظالموں کا، ان فاسقوں اور فاجروں کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کے حوالے سے متنفر کر سکیں۔ دوسرا ان کا یہ بڑا مقصد ہے کہ وہ ہم ویسے تو لوگوں کو اسلام میں داخلے سے نہیں روک سکتے، جس قدر الحمدللہ تیزی کے ساتھ ان کے گلی محلوں میں، ان کے ملکوں میں اسلام داخل ہو رہا اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے اعمال کر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ بڑی عام سادہ فہم سمجھنے والی بات ہے کہ جب کسی انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا، تو وہ ریئیکشن کے طور کے اوپر دلیل نہ ہونے کی وجہ سے بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، بے ادبی پہ اتر آتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ جب کسی بات کا جواب نہ آئے، جب کسی چیز کا انسان کے پاس متبادل اس کا حل موجود نہ ہو، جب انسان کے پاس اس چیز کے بارے میں، اس بات کے بارے میں دلیل موجود نہ ہو، تو پھر وہ انسان بدتمیزی پہ کرنے پہ اتر آتا ہے۔ آج یہی عالم اہل مغرب کا ہے
کہ ان کے پاس اللہ کے فضل سے نہ تو قرآن کے جواب میں کوئی کتاب موجود ہے، نہ ان کے پاس اسلام جیسا مذہب اور خوبصورت دین موجود ہے۔ پھر اللہ کی رحمت سے لوگوں کے سینوں میں قرآن کی محبت کو بڑھتے ہوئے دیکھتے اور جوگ در جوگ لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، جو ان کے اندر کا گند ہے وہ باہر ابل آتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ قرآن مجید کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ یہ کام تو ان فاسقوں اور فاجروں کا ہے، اللہ کے ان باغی اور نافرمان اور سرکش لوگوں کا ہے، یہ اہل مغرب کے ان کفر کے ایوانوں کا یہ عمل ہے کہ میری اور آپ کی خوشی کا دن ہے، اسلام کا بڑا دن ہے، ہمارے لیے عید الاضحیٰ بڑی خوشی کا بڑا دن ہے، اور وہ اپنے پولیس کی موجودگی میں اس مقدس کتاب کی توہین کرتے ہیں، اسے سر عام جلاتے ہیں، مسلمانوں کی خوشی میں انہیں غمزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ یقیناً بڑا قابل مذمت عمل ہے، بہت بڑی ان کی یہ گستاخی ہے اور بہت بڑا کبھی عمل ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اس وقت مسلمان بستے ہیں، سب کے جذبات کو تکلیف پہنچانے والا کام ہے۔ اس پہ جتنا ہو سکتا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت محب قرآن، مجھے اور آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، اپنے ایمان کا اظہار برملا لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے اس خطبہ میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ ہے کہ تحفظ قرآن میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے دل میں یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں بڑے اللہ کے فضل سے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ترین جو بک دنیا میں ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہمارے قلب و جان میں اس کی محبت ایسے پوست ہے، ایسے موجود ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہماری جان تو لے سکتی ہے، اس دنیا سے ہمیں رخصت تو کر سکتی ہے، لیکن اس قرآن کی محبت کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتی۔ یہ ادب کا ہی عالم ہے، یہ پیار کا ہی عالم ہے، یہ محبت کی ہی باتیں ہیں کہ جب ہم اسے پکڑتے ہیں، چومتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، کسی اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، یہ ہم نے زمین پہ ریل کے اوپر رکھا ہو، کسی پھٹی کے اوپر رکھا ہو، کسی ٹیبل کے اوپر رکھا ہو، تو ہم اس کی طرف پیچھا نہیں کرتے ہیں کہ ہماری مقدس کتاب پڑھی ہے، اس کی بے ادبی ہے کہ ہم اس کی طرف پیچھا کر کے بیٹھے۔ یہ ساری کی ساری باتیں محبت کی باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہیں، ادب کی باتیں ہیں، اور یہ دل و جان کے ساتھ ہم الحمدللہ کرتے ہیں۔ تو یہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، نشانی بھی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ قرآن مجید کا ادب اور احترام جتنا زیادہ کوئی بھی انسان کرتا ہے، یقیناً اس کے لیے اتنا زیادہ اس میں فائدہ ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتا ہے کہ با ادب با نصیب ہوا کرتے ہیں، بے ادب بے نصیب ہو جایا کرتے ہیں۔ جو جتنا ادب کرنا سیکھ لیتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ انہیں بلندیوں سے نوازتا ہے، رفتوں اور عزتوں سے نوازتا ہے۔ اب وہ ادب کسی کا بھی ہو، وہ احترام کسی کا بھی ہو، دل و جان سے کیے جانے والا ادب جو ہے وہ انسان کو معاشرے میں عزتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہاں ہم ادب قرآن مجید کا کرتے ہیں، جو اللہ کی الہامی کتابوں میں سب سے خوبصورت ترین اور سب سے آخری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پہ نازل کی ہے وہ کتاب ہے، اور اس کا ادب اور احترام میرے اور آپ کے اوپر لازم بھی ہے۔ حضرات محترم، ہم ادب تو کرتے ہیں، احترام تو کرتے ہیں، اسے چومتے بھی ہیں، چاٹتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، اونچی جگہ پہ بھی رکھتے ہیں، کہ یہ میری اور آپ کی محبت کا یہ والا انداز کافی ہے یا اس سے آگے بھی رب کچھ تقاضا کرتا ہے؟ صرف اسے دل و جان سے محبوب سمجھ لینا اور اس کا اظہار کر لینا ہی میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، یہ اس سے آگے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا قرآن صرف چومنے کے لیے، اسے اونچی جگہ پہ رکھنے کے لیے عمدہ لحاف اور غلاف میں لپیٹ کر سنبھال کر خوشبوئیں لگا کر رکھنا، الماری کے اندر سنبھال کر، کیا اسی مقصد کے لیے آیا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہم نے کام کرنے چاہیے؟ دیکھیے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ لیٹرین میں یوز کرتے ہیں، کبھی آگ لگاتے ہیں، کبھی اس کے صفوں کی، اس کی لکھی گئی آیات کو گندی جگہ پہ پہن کے جسموں کے اندر ٹچ کر کے ہمیں تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے قرآن کی آیات ہم نے اپنے جسم کے مخصوص حصوں کے اوپر لکھ کر تمہیں بتایا ہے کہ ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں، ہم اس کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اس قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کے پڑھنے کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، کبھی اسے اپنے ملک میں داخلے کے اوپر پابندی لگاتے ہیں۔
یہ کام تو اس کے نافرمان اور باغی اس کے اوپر ایمان نہ لانے والے کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ تو الحمدللہ ایمان لا چکے، ہمارے تو یہ قلب و جان کا حصہ بن چکا، ہم تو اسے محبوب بک سمجھتے ہیں، ہم اسے الہامی کتاب مانتے ہیں، ہم اسے رشد و ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ روشنی یہیں سے تو نکلتی ہے، جس کی روشنی کے اندر، اسی چراغ کی روشنی کے اندر تو میرے اور آپ کی زندگی کا سفر جاری اور ساری ہے۔ ہم تو مانتے ہیں کہ یہیں سے ہدایت نکلتی ہے اور یہیں سے اس کی جو کرنیں ہیں وہ پھوٹتی ہیں، لیکن ہم کس قدر اس کی ہدایات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کرنوں کو کتنا سمیٹ رہے ہیں۔ یہ چند ایسے بنیادی سوالات ہیں جو مجھے اور آپ کو ہمہ وقت اپنے آپ سے کرنے چاہیے۔ اور بڑا بہترین انسان ہے، بڑا شاندار، بڑا خوشبخت، خوش نصیب وہ بندہ جو خود سے یہ سوالات کرتا ہے اور پھر ان کے جوابات کی تیاری کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے دعویٰ اللہ رب العالمین کا ہے اور بڑا خوبصورت دعویٰ ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑی شاندار تسلی ہے۔ پہلے اس تسلی کو سمجھ لیجیے جو اللہ نے دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کو ذہن نشین کر لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں سن لو، تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ یہ دنیا کائنات کے تمام انسان اس بات کو ذہن نشین کر لیں تا قیامت اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی میں رب نے خود اٹھا رکھا ہے۔ یعنی ساری دنیا کے سارے کفر کے ایوان مل جائیں، سارے اللہ کے باغی سرکش اور اس کے نافرمان اکٹھے ہو جائیں، یکمٹ ہو جائیں، اور سارے اسی مشن کے اوپر ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کو مٹانا ہے۔ رب چیلنجنگ سٹائل میں کہتا ہے تم سارے تو مر سکتے ہو، تم سارے تو مٹ سکتے ہو، لیکن میرے اس کلام کو تم مٹا نہیں پاؤ گے۔ یہ تو گارنٹی مل گئی مجھے اور آپ کو، اس میں تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی تحریف کرے گا تو قرآن شاید اللہ محفوظ سنائے تحریف شدہ کتاب بن جائے گی، کوئی اس کی توہین کرے گا تو شاید یہ اسے جلائے گا تو یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی صحیفے اس وقت کتابی شکل میں دنیا میں موجود ہے قرآن مجید کے، اگر کوئی ظالم فاسق اور فاجر سارے کے سارے بھی جلا دے، پھر بھی جو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے سینوں میں، دلوں میں اس کو سیو کیا ہے، اسے کیسے مٹا پائے گا؟ تو بات بڑی مختصر سی اور بڑی جامع سی یہ ہے کہ اسے مٹانے والے انشاءاللہ مٹ جائیں گے، لیکن یہ قرآن مٹ نہ پائے گا۔ جتنا اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے اوج ثریا تک پہنچائے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اس نے اسے کریا کریا نگر نگر پہنچانا ہے، اور اس نے یہ بات اپنے نبی کی زبان سے مجھے اور آپ کو بتا دی ہے کہ اس وقت تک دنیا میں قیامت آ ہی نہیں سکتی ہے، دنیا فنا ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک دنیا کے کونے کونے تک اللہ اس قرآن کو پہنچا نہیں دیتا ہے۔ یہ تو پہنچ کے رہے گا، ہر گھر میں جا کے رہے گا، ہر انسان کے سینے میں اللہ اس کی محبت کو داخل کر کے رہے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے کہ تب تک میں نے دنیا ختم ہی نہیں کرنی ہے جب تک پوری روح زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو میں نے اس قرآن کا دیوانہ نہیں بنا دینا، اس کا محبوب نہیں بنا دینا۔ لیکن آج میں اور آپ تو الحمدللہ اس کے محبوب ہیں، ہم تو اس کے محب ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم اس کے محب اور یہ ہمارا محبوب، لیکن ہماری محبتیں کیا صرف زمانی ہیں یا عملاً بھی ہم کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے بڑا اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو بات کہتا ہے اس بات پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بات ہمیں قرآن مجید میں سمجھائی ہے۔ فَمَا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، آپ غصہ نہ کیجئے گا، شرعی لحاظ سے یہ منع ہے، اور اکثر اوقات میں آپ سے یہ باتیں کہتا رہتا ہوں کہ خطبے کے دوران سلام لینا، کسی کے ساتھ کلام کرنا اشعار کنایوں میں، یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، گناہ ہے۔ ثواب کے لیے تشریف لائے ہیں، خدا را ثواب کی طرف توجہ کیا کریں۔ جمعے میں سوائے خطبے کے باقی کوئی کام توجہ سے نہ سننا چاہیے نہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، یہ بات بتائی ہے، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات سمجھائی ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کسی سے کبھی وہ بات مت کہو جس بات کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے، وہ بات اثر رکھتی بھی نہیں ہے جس بات کے اوپر انسان خود عمل نہ کرے۔ بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر مگر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے،
جو باتیں عملاً کی جاتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتا ہے۔ تو قرآن مجید سے میری اور آپ کی محبت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا کائنات کی تمام کتابوں سے زیادہ ہے۔ یہ ہمارا سب سے شاندار سلیبس، ہمارا الہامی سلیبس، ہماری اخروی نجات کا ذریعہ، ہمارے قلب و جان میں سب سے محبوب ترین چیز یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہم اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے پیارے، ذرا اس بات کو دیکھیے، سنیے، سمجھیے، غور کر کے دیکھیے کہ میری اور آپ کی یہ محبت عملاً ہے یا صرف زبانی کلامی ہم صرف اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ چند ایک باتیں خود سے آپ سے سوال کرنے کی شکل میں کرنا چاہوں گا۔ پوچھئے ذرا خود سے، میں نے اور آپ نے اس کی آخری وقت تلاوت کب کی تھی؟ اور ذرا سوال کیجئے، محبت سب سے بڑھ کر دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، میرے اور آپ کے 24 گھنٹوں میں اس مقدس کتاب کے لیے کتنا وقت میں نے اور آپ نے مخصوص کر رکھا ہے؟ جبکہ یہ بات بڑی خوبصورت، بڑی پیاری میرے پیارے آقا نے بیان کی ہے، فرمایا ہے، صحابی سے کہا ہے، یہ اتنی محبوب کتاب ہے، اتنی پیاری کتاب ہے، اتنا پیارا کلام ہے، اللہ اس کلام کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، پڑھنے والا اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے الف لام میم۔ کہا میرے صحابی بڑا آسان، بڑا تھوڑے سے وقت میں اس نے ان جملوں کو، ان آیات کو اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ لیکن میں نبی تمہیں بتا دوں کہ یہ الف لام میم جو اس نے کہا ہے یہ ایک نہیں ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف و میم حرف۔ یہاں اس کی زبان ان 3 لفظوں کو ادا کرتی ہے، وہاں اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کے نامہ مال میں 30 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ اس نے اس کلام کو دل و جان سے محبت کے ساتھ پڑھا ہے، لکھ دے ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ اسے الف لام کہنے کے اوپر اللہ فرماتے ہیں 30 نیکیاں اس کے نامہ مال میں داخل کر دو۔ اب ذرا دیکھیے اس کے حروف جو انسان پڑھتا جاتا ہے تو اس کی نیکیوں میں انبار کی شکل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو ایسی شاندار ضربیں لگتی ہیں کہ اتنا بہترین کاروبار شاید ہی دنیا میں کوئی انسان کو نظر آتا کہ جس کی پرافٹ یقینی ہے، اور اتنی شاندار پرافٹ ہے کہ نہ صرف دنیا میں اس نفع کا فائدہ ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسی محبت کرنے والے کو اخروی بھی اللہ فائدوں سے نواز دے گا۔ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، دونوں جہانوں کی عزتیں، رفتیں اور بلندیاں ہیں۔ اور کس قدر شاندار ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ امیر المومنین بنتے ہیں تو پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا نا، اس میں کہتے ہیں لوگوں میرا نام ہے عمر بن خطاب، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، آج تم سب کا میں حاکم بن گیا ہوں، خلیفہ بن گیا ہوں، تم سب نے مجھے اپنا بادشاہ منتخب کر لیا ہے۔ لیکن میں تم سے اپنے ماضی کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عزتیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں جو آج میرے نصیبے میں آئی ہیں، اس سے پہلے میری اوقات کیا تھی؟ میں بھولا نہیں ہوں اس بات کو، اس وقت کو جب تمہارے اونٹ ہوا کرتے تھے، تمہاری بکریاں ہوا کرتی تھی۔ عمر اس لحاظ سے، مالی لحاظ سے اس قدر کمزور تھا، اتنا غریب اور مفقوق الحال تھا کہ تمہاری بکریاں اور اونٹ چرانے کے بدلے میں تم سے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے چند کھجوریں، چند درم اور دینار معاوضے میں لیا کرتا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، معاشرے میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی، کہ چرواہا تھا میں، تمہارے اونٹ اور بکریوں کو چروانے والا بندہ، بدلے میں تم سے کچھ کھجوریں اور کچھ درم اور دینار لے کر اپنا گزارا، اپنی زندگی گزارنے والا، گزر اوقات کرنے والا تھا میں۔ آج دیکھو مجھے رب نے تمہارا لیڈر بنا دیا، تمہارا حاکم بنا دیا، تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ آج میں تم سب کا امیر المومنین بن گیا ہوں۔ یہ جو مجھے عزت ملی ہے، یہ جو مجھے رفت ملی ہے، یہ جو شان اور مقام آج میرے نصیبے میں آیا ہے، اس کے پیچھے میں تمہیں بتاؤں کہ نسخہ کیمیا کیا ہے جسے میں نے اختیار کیا ہے۔ کہا میں نے پیارے آقا کی پیاری زبان سے سنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اے دنیا کائنات کے میرے محبوب لوگوں، مجھ سے محبت کرنے والے میرے محبوں، میرے امتیوں، یہ بات سن لو، جو بندہ اس قرآن سے دل و جان سے محبت کرے گا اللہ اسے رفتیں اور بلندیاں عطا کر دے گا، اللہ اسے دنیا میں عزتوں سے نواز دے گا۔ اور جو اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا، اسے اوج ثریا تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی انسان اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسے صحراؤں کی پستیوں سے اٹھائے گا،
اور دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ وہ اوج ثریا تک پہنچ جائے گا، وہ بات بعد میں کرے گا، لوگ پہلے منتظر ہوں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کلام کرنا چاہتے ہیں۔ جو کہے گا فوری طور پر اس کی بات کو مانا جائے گا، سنا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ تو آج اللہ نے اس قرآن سے محبت کی بنا پہ عمر کو تمہارا حاکم بنایا، ان عزتوں سے نوازا۔ نبی نے یہ بات کہی ہے کہ وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، بڑے سارے لوگ ہوں گے جو قرآن سے محبت کے دعوے دار ہوں گے، قرآن سے عشق کرنے کے وہ اعلانات کرنے والے ہوں گے، اقرار و اظہار کرنے والے ہوں گے، اسے دل و جان میں اپنا محبوب سمجھنے والے ہوں گے، لیکن اس کی تعلیمات سے روگردانی کرنے کی وجہ سے، اس قرآن سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے، عملاً اس قرآن سے پیچھے ہونے کی وجہ سے اللہ انہیں دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہم بحیثیت انسان، انفرادی لحاظ سے بھی اجتماعی لحاظ سے بھی دیکھیں، اس حدیث کو پرکھیں، چیک کریں۔ آج ہمارے اوپر عروج ہے یا ہم زوال کا شکار ہیں؟ دعویٰ ہمارا قرآن سے محبت کا ہے، یقیناً ہم کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہماری محبوب ترین کتاب قرآن ہے، لیکن نبی نے تو کہا تھا جو اسے محبوب سمجھتا ہے، محبوب مانتا ہے، محبوب جانتا ہے، اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو الٹ ہے، ہم محبوب کہتے ہیں، محبوب جانتے ہیں، محبوب مانتے ہیں، لیکن پستی کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہم دل و جان سے نہیں کہتے، فقط زبانی اعلانات، اقرار اور اظہار ہے جو ہم کر رہے ہیں، نتیجتاً قرآن سے محبت کے دعوے دار ہونے کے باوجود ذلت و رسوائی میرا اور آپ کا مقدر بن چکی۔ سب سے پہلے انفرادی لحاظ سے یہ بات سمجھ لیجئے، بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر زندگی میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، معاشرے میں وہ عزت جو میری اور آپ کی خواہش ہے نصیبے میں نہیں آ رہی، سارے جتن کرنے کے باوجود معاشرے کے محبوب ہم شخص نہیں بن پا رہے، دعوے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بات کو ذرا توجہ سے سن لیجئے، اپنے 24 گھنٹوں میں اس قرآن کے لیے اپنے وقت کو مخصوص کر لیجئے، ڈیلی میں اس کی تلاوت کیجئے، جتنی تلاوت کرتے ہیں سمجھ کے کیجئے، رب سے دعا کیجئے تلاوت کرنے کے بعد، اللہ آج میں نے اس قرآن سے جو سیکھا ہے اس پہ مجھے عمل کی توفیق دے، رب کعبہ کی قسم اللہ دنیا میں عزتوں سے ہمکنار کر دے۔ آئیے لیجئے، پکڑیے، کوشش کیجئے اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بڑا ایک خوبصورت واقعہ، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے مسلمان کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام کلمہ پڑھاتے ہیں، مسلمان کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی، کہا علی اسے باقی اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بتاؤ، اسے سکھاؤ کہ اسلام میں باقی دین میں جو باقی ہماری تعلیمات ہیں، قرآن میں جو اللہ کے باقی کیا احکامات ہیں وہ اسے سکھاؤ، بتاؤ تاکہ یہ اس پہ عمل کر سکے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا، سکھایا، جو سب سے پہلی بات میں نے اسے بتائی وہ یہ تھی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور ہم مسلمانوں پہ اللہ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس حکم کا بارہا ذکر کیا ہے، اسے بار بار اللہ نے رپیٹ کیا ہے۔ علی کہتے ہیں اگلا دن ہوا وہ بندہ مجھے نظر نہ آیا، مدینہ میں اجنبی تھا، میں نے کہا شاید کہیں کام کاج کے لیے گیا ہو۔ دوسرا دن ہوا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، نہ بازار میں، نہ گلی میں، نہ محلے میں، نہ مسجد میں، وہ نظر نہ آیا۔ تیسرا دن ہوا، میں تو جو پریشان تھا ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کر لیا علی وہ نو مسلم کدھر گیا ہے، نظر نہیں آتا 2-3 دن سے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود بڑا پریشان ہوں، میں بھی اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال دن گزرے تو علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کہیں جا رہے، دیکھا تو وہ شخص آگے سے آ رہا، پہچان لیا، اسے بلایا، کہا کہاں چلے گئے تھے؟ کہا جو آپ سے سیکھا تھا اسی پہ عمل کرنے کے لیے کر رہا تھا، اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے تھا، میں کہیں نہیں گیا تھا، آپ نے کہا تھا دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور یہ فرض ہیں، میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی ہے میں نے کبھی بھی ایک بھی نماز کو چھوڑا نہیں، اور اسی پہ عمل کر رہا ہوں کہ ایک آیت میں نے سیکھ لی ہے، ایک بات آپ سے سیکھ لی ہے، پہلے اس پہ عمل کریں گے پھر اس کے بعد آگے سیکھیں گے۔ ہم نے تو بہت کچھ سیکھ لیا الحمدللہ، مسجد کے مولوی صاحب اللہ ماشاءاللہ شاید ہی کہیں کسی مسجد میں بچ پائے، اتنا ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اس طرح سے سوال داغتے ہیں، ایسے مولوی صاحب کو جت کرنے کے لیے نئی سے نئی دلائل ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت جی تو نہیں پتا میں کنی باری قرآن ختم کر بیٹھا،
فلاں فلاں حدیث کی کتاب میں نے جناب ایسے پڑھی ہوئی ہے، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے حضرت صاحب بھی بہت پیچھے نظر آتے ہیں اور حضرت صاحب کو چیلنج کرنے والے بھی کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ نتیجہ محبت کا دعویٰ بھی ہے، پیار کا دعویٰ بھی ہے، عشق بھی بڑا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت قلب و جان کے ساتھ ہم اس کے ساتھ کرتے بھی ہیں، لیکن عزت سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہم کنار نہیں کرتا، نہیں نواز رہا۔ بات سیدھی سی ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں عملاً ہم اس سے بڑی پیچھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور میرا آپ کا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ دنیا کے ہر شخص کی بات کو جھٹلایا جا سکتا ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے، سوال اٹھایا جا سکتا ہے، کچھ کہا جا سکتا ہے، اس پہ شک و شبے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ہستی، ایک ذات ایسی ہے جو اللہ نے ایسی مبارک ذات بنائی ہے، جو کہتے ہیں من و عن انہیں ماننا پڑتا ہے۔ اگر شک و شبہ کیا جائے تو ایمان سے انسان نکل جاتا ہے۔ اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ عزتوں سے نوازے گا، اللہ تمہیں رفتیں اور بلندیاں عطا کرے گا، اللہ تمہیں پستی سے اٹھا کے اوج ثریا تک لے کر جائے گا۔ صرف تم نے اپنی ادا بدلنی ہے، اپنا ایک عمل سچا صاف خالص 24 کیرٹ کا رب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ دل و جان سے کہو کہ ہمیں قرآن سے پیار ہے، عمل سے کہو کہ ہاں ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں۔ دیکھو ہمارے کریکٹر سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے اس قرآن کی جھلک تمہیں نظر آئے گی۔ ہم وہی کہیں گے، وہی کریں گے، اسی پہ چلیں گے جو ہمیں قرآن کہے گا۔ ہم قرآن کی ہر بات کو سینے سے لگائیں گے، وہ ہماری طبیعت کے مطابق ہو تب بھی قبول کریں گے۔ اگر وہ طبیعت کے برخلاف جاتی ہے، کسی پیارے کے خلاف جاتی ہے، ہم انصاف سے کام لیتے ہوئے قرآن سے محبت کریں گے، پیارے کے ساتھ تعلق کو کمزور کریں گے۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہے۔ محبت کا معیار یہ ہے، انداز یہ ہے، مانتے یہ ہیں، سمجھتے یہ ہیں، دکھاتے یہ ہے کہ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے، آج اس کی ڈولی کو اٹھانا ہے، کسی اور گھر کے لیے اسے بھیجنا ہے، کسی اور شخص کے سپرد کرنا ہے۔ کل کی بہنا، کل کی بیٹی آج کسی کی زوجہ بننے کے لیے جا رہی ہے، یہ میرے گھر سے آج رخصت ہو رہی ہے، میرے لیے مہمان کسی دوسرے کے لیے یہ اس کے گھر کی ملکہ بننے جا رہی ہے، لیکن میں اسے اپنے گھر سے رخصت کرنے لگا ہوں، اوپر اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کرتا ہوں، اور یہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بڑی الہامی کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی بلند اور بڑی عزت اور شان و رفت و بلندیوں والی کتاب ہے۔ سایہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے سایہ سے رخصت ہونے والی میری بیٹی، میری بہنا جب میرے گھر سے نکلے تو یا باری تعالیٰ جیسے اس قرآن سے تجھے محبت ہے، جیسے اس قرآن کے ساتھ تجھے پیار ہے، جیسے اس قرآن کی حفاظت کا تو نے ذمہ اٹھا رکھا ہے، اسی کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتا ہوں، اللہ میری بیٹی کی بھی حفاظت کرنا، میری بہنا کو بھی عزتیں عطا کرنا، اللہ اس کی زندگی میں بھی رحمتوں کی برکھا نازل کر دینا۔ یہ ساری باتیں ہم کہتے ہیں بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہوئے، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جسے قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں اسے قرآن پڑھایا بھی ہے یا نہیں؟ اسے قرآن پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ اسے قرآن کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کیا بھی ہے یا نہیں؟ یہ صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ سائے میں جانے سے سایہ مل جائے گا، اور جس کا سایہ کر رہے ہو اگر وہ اس کی قلب میں محبت نہیں ہے، یاد رکھیے ایک چھوڑ کے پوری قرآن مجید کا صحیفے ایک سے بڑھ کر ایک سینکڑوں بھی اٹھا لیجئے، اٹھانے والے سینکڑوں بھی اکٹھے کر لیجئے، گھر سے لے کے جہاں تک بیٹی جا رہی ہے قرآن کا سایہ کر دیجئے اس کے اوپر، لیکن یاد رکھیے اگر دل میں محبت نہیں ہے اس قرآن کا سایہ بھی اسے فائدہ نہیں دے۔ یہ تو مذاق ہے سیدھا سا، یہ تو توہین ہے قرآن مجید کی کہ میری بہنا کو، میری بیٹی کو پڑھنا تو آتا نہیں ہے، اسے تو میں نے سورہ نساء سکھائی نہیں ہے جو اسی قرآن کا حصہ ہے کہ جس کے ساتھ جا رہی ہو وہ تیرا صرف شریک سفر نہیں ہے، وہ صرف تیرا ہمسر نہیں ہے، وہ تیرا صرف ہم سفر نہیں ہے، وہ صرف تیرا خامد نہیں ہے، بلکہ بیٹی آج کے بعد میں تیری ماں، میں تیرا باپ، ہم سب کی حیثیت پیچھے ہو گئی ہے۔ اللہ نے اسے ایسی شان دی ہے، ایسا مقام دیا ہے، جہاں وہ کھڑا ہوگا وہاں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، جو وہ کہے گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اگر اس کی نافرمانی کرو گے ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ اس عمل سے ہمارا رب ناراض ہو جائے گا، یہی رب نے قرآن میں کہا۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، گھریلو ناچاکیوں کا عالم دیکھیے کثرت کے ساتھ، یہ ڈیورس کی ریشو کبھی چیک کیجئے، یہاں ہمارے مسلمان پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کبھی سے سچ کیجئے، حیران کن پریشان کن نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ بڑے بڑے محبتیں کرنے والے جوڑے، بڑے بڑے پیار کرنے والے، بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرنے والے لمحے میں ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ قلب و جان میں قرآن کی محبت موجود نہیں ہے۔
اسی مرض سے رب نے کہا تھا مشورتن. دیکھیے کیسا خوبصورت یہ دین ہے، کیسی پیاری یہ کتاب ہے. اللہ اپنی مخلوق کو مشورہ دے رہا ہے، حکمن نہیں کہا. شان اور مقام دیکھیے ایک شوہر کا، اللہ نے کتنی عزت دی ہے ایک خامد کو اپنی بیوی کے لیے. کہا وعاشروہن بالمعروف. اے کسی بیوی کے خامد، اے ہمارے بندے، ہم رب تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. یہاں پہ حکمن نہیں کہا، مشورتاً اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بات خامد کو پتہ ہو کہ قرآن میرے لیے آئیڈیل بک ہے، قرآن میرے لیے کامیابی کا ایک بہترین اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نسخہ ہے، میں نے اسی کے مطابق اپنی حیات کو گزارنا ہے، پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے؟ یہ امپاسبل بات ہے، یاد رکھیے، ناممکنات میں سے ہے کہ قرآن کی محبت سینے میں موجود ہو اور شوہر ظالم ہو، اسے بیوی کے حقوق کا علم نہ ہو، پھر اسے اپنے حقوق مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکلنا پڑے، پھر وہ کبھی یہ نعرے نہ لگائے کہ میرا جسم میری مرضی، جب اسے پتا ہو کہ میرے گھر میں میری چلتی ہے، میری مانی جاتی ہے، میرا شوہر مجھے وہ سب دیتا ہے جو میرا حق ہے، پھر وہ کسی اور سے حق لینے کے لیے کبھی رونا نہ روئے. یہاں بہت سارے شوہر یہ کہتے ہیں میرا یہ حق، میرا یہ حق. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جو تیرے حق ہیں وہ سارے تیری بیوی کے فرائض ہیں. کبھی غور تو کر کے دیکھ تو فرض کتنے ادا کرتا ہے. حق مانگنے کی جو نکلتے ہیں حق کے لیے تو روتے ہیں، لیکن فرائض کی طرف بھی کبھی غور کر کے دیکھیے. قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں، لیکن اس قرآن کی آپ نے کے دل میں احترام کتنا، کبھی اس کی طرف بھی توجہ کر کے دیکھیے. اس قرآن کو کتنا سکھایا، وہ میرا بھائی، وہ میرا بیٹا، وہ میری بہنا، وہ میری بیٹی. دنیاوی لحاظ سے بڑی اعلیٰ تعلیم، بڑی بڑی یونیورسٹی تک اس نے تعلیم حاصل کی. بہت سارے تو فارن کنٹری تک جاتے ہیں، وہاں سے علم سیکھ کے آتے ہیں، لیکن اتنا پڑھنے کے بعد کیا قرآن کے لیے بھی کچھ 6 ماہ سال نکالا ہے یا ایسے بس ایسے ہی سمجھ لیا؟ ہم تو اتنی محبت کرتے ہیں، گھر میں اگر کوئی ٹینشن ہے بھائی اچھے لاؤ جی سورہ یاسین پڑھاؤ، ساڑھے کرو ہے جناب ہے ٹینشن ختم ہو جائے. بس جس دن ٹینشن ہے تب یاسین پڑھ لیں گے، وہ بھی کرائے کے اوپر لے آئیں گے حفاظ کو کسی مدارس سے. آئیں آپ آ کے ہمارے گھر میں قرآن پڑھیں، کیونکہ ہمارے گھر میں جو رہنے والے ہیں ان میں سے کسی کو سورہ یاسین بھی نہیں آتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. معاشرے کی حقیقت بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں. اپنے آپ کو اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. رب کہتا ہے ھدی للمتقین، تمہاری ہدایت اس بک کے اندر موجود ہے، تمہاری کامیابی اس کتاب کے اندر اللہ نے چھپا رکھی ہے. تمہاری عزتیں، رفتیں، بلندیاں، تمہاری دنیا کے سکون سب آرام اور راحت. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تمہارے لیے سب کچھ اللہ نے اس کتاب کے اندر رکھا ہے، یہیں سے ملے گا تمہیں زندگی کا سکھ بھی، چین بھی، آرام بھی، راحت بھی، عزت بھی، رفت بھی، بلندی بھی، دنیا و آخرت کی کامیابی، کامرانی بھی، سب تمہیں اللہ دے گا جب اس قرآن سے محبت کرنا سیکھو گے. ہم نے کہا سویڈن والوں نے گستاخی کی، چلو اپنے روڈوں پہ نکلتے ہیں، اپنی ہی املاک کو جلاتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ قرآن کی محبت میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہاں یہ ہمارے احتجاج ختم ہوا، وہاں قرآن کی محبت بھی دل سے نکل گئی. کیا مذاق بنا رکھا ہے ہم نے اپنے دین کو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہم؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو کہ میرے من میں تو نہیں ہے یہ قرآن؟ میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، اسے تو پڑھنا نہیں آتا یہ قرآن. میری بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ چکی، کل میں نے اس سے رخصت کرنا ہے، اسے تو نہیں آتا یہ قرآن، اسے تو پڑھنا نہیں آتا ہے. میری اپنی عمر 50 سال 60 سال ہو گئی ہے، اب بھی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. میں نے کبھی پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے، لیکن محبت مجھے بڑی ہے. احتجاج کروں گا اگر کوئی غیر اس کے خلاف بات کرے گا. خود میں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، خود میں اسے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بابوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے بات کر رہا ہوں. پیارے آقا نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا تمہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، تم پڑھنے کی کوشش کرتے ہو. سنو، جو بہترین قاری ہے، جسے پڑھنا آتا ہے، عمدہ بہترین تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے میرا رب اسے ایک لفظ کی 10 نیکیاں دیتا ہے. او بابا جی آپ کو پڑھنا نہیں آتا، او پیاری بہنا، ماں جیسی روحانی میری ماں، اگر تمہیں پڑھنا نہیں آتا پڑھنے کی کوشش کرتی ہو، پیارے آقا نے کہا تمہاری اس کوشش پہ اللہ تمہیں 20 نیکیاں ایک لفظ کی دے گا. پڑھنے والے کو، شاندار پڑھنے والے کو 10 ملیں گی. تمہیں پڑھنا نہیں آتا، اس کوشش کے اوپر، اس ٹرائی کے اوپر، اس اسٹرگل کے اوپر رب اتنی قدر سے نوازے گا کہ تمہیں 20 دے گا ایک لفظ کی. کوشش تو کر کے دیکھیے، ذرا اسے سیکھ کر تو دیکھیے.
زندگی میں لا کر تو دیکھیے، پہاڑیں دیکھیے کیسے جگہ بعد دیکھ رہے آپ کی زندگی میں اللہ داخل کرتے جائے گا۔ وہ سکون، وہ راحت، وہ ساری عزتیں، رفتیں اور بلندیاں اللہ آپ کے حصے میں ڈال دے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، سبحان اللہ، پیارے آقا کے دیکھیے کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ کہا لوگو اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو۔ میں نبی تمہیں حکمن کہتا ہوں قرآن کو پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيعًا لِأَصْحَابِي، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِي۔ جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ دنیا میں قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے، میں نبی اسے گارنٹی دے رہا ہوں۔ سنیے پیاری زبان سے، پیارے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی گارنٹی، یہ وارنٹی کسی عام بندے کی نہیں، وہ جو رب کے حکم سے بولتے ہیں انہی کی زبان سے یہ وارنٹی اور گارنٹی جاری ہو رہی ہے۔ کہا تم قرآن کو پڑھنا شروع کرو، محبت اور پیار کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرو، میں نبی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ نامہ مال میں جتنے مرضی گناہ ہو، قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن خود اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اللہ کی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے۔ کل قیامت کا دن ہو اور قرآن میرا اور آپ کا سفارشی بن کے آ جائے، اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ میرا اور آپ کا معیار بہترین کا معیار کچھ اور بن چکا ہے، لیکن پیارے آقا کا معیار بہترین کچھ اور ہے۔ کہا خیرکم، معاشرے کا سب سے معزز شخص کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، دیکھ لیجیے، اسے اللہ کے پیغمبر اسلام نے کہا یہ بہترین شخص ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بہترین ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم نے معیار بہترین اور بنائے ہیں نا، مال جس کے پاس زیادہ ہے، بڑی گاڑی، بڑا گھر ہے، ویل سیٹل ہے، دنیا میں بڑی پوسٹ پہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں بڑا شاندار جناب بہترین زندگی گزار رہا ہے، لگژری لائف، اربوں خربوں کا مالک بندہ۔ کل کی بات، اسی ملک پاکستان کا رہنے والا، خربوں کی اماؤنٹ اس کے پاس، بڑا بینک بیلنس، بڑی پراپرٹی، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ جانے والے پیچھے جا رہے، دیکھ رہے، وجوہات تلاش کر رہے، لیکن زیادہ قریبی تو یہی بتاتے ہیں کہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ اس ڈپریشن کی وجہ سے، نفسیاتی بیماری کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے، خربوں ہونے کے باوجود، لگژری لائف ہونے کے باوجود خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہا ہے۔ سن لیجئے، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سے تعلق مضبوط رکھنے والا، اپنے شب و روز میں کچھ ٹائم قرآن کے لیے نکال کے اسے سننے والا، اسے پڑھنے والا، رب کعبہ کی قسم جب تک زندہ رہے گا ڈپریشن کی بیماری اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ میرے رب کا دعویٰ ہے، تسلی ہے۔ سنو خبردار، دوائی کھانے کی، میڈیسن لینے کی، ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بے چینی آئے، بے قراری ہے، جب تمہارے من میں بوجھ آ جائے، ذہن کسی دباؤ کا شکار ہو جائے، کسی ٹینشن میں، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، رب تمہیں کہتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں قلبی سکون عطا کر دے گا۔ قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہاری ٹینشنوں کو ٹینشن فری کر دے گا، تمہاری لائف کو اللہ شاندار زندگی میں بدل دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین بندہ، شاندار بندہ، VIP بندہ، قیامت کے دن جس کا ریڈ کارپیٹ پہ استقبال ہونے والا ہے، وہ بندہ میں نبی تمہیں بتاتا ہوں کون ہے۔ میں من تعلم القرآن وعلمہ، جو دنیا میں قرآن کو سیکھتا ہے، لوگوں کو سکھانے کے لیے اس مشن پہ چل پڑتا ہے، یہ ایسا خوش نصیب بندہ ہے، دنیا میں بھی لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہے، دنیا میں بھی سب سے زیادہ اس سے اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے، آخرت میں بھی اللہ اس کا ریڈ کارپیٹ کے اوپر استقبال کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کر دے، اللہ قلب و جان کے ساتھ اس قرآن سے محبت کی توفیق عطا کر دے، اللہ اس قرآن کو میرے اور آپ کے لیے عملی زندگی میں ہمیں داخل کرنے کی توفیق عطا کر دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت پہ، اللہ موت دے ایمان پہ، شہادت والی موت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔